بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 118 ہے اور اب صدقۃ الصوائم چل رہا ہے اور اس میں آخر کے اندر کچھ متفرق احکامات کے اوپر ایک فصل ہے، جس میں سبق نمبر 117 میں ہم نے بات کی تھی صائمہ جانوروں کی زکوٰۃ سے متعلق، اور آج ہم بات کریں گے اسی جانوروں ہی کے متفرق مسائل ہیں، لیکن اس میں اوورال جو زکوٰۃ کے اموال ہیں ان کے ساتھ بھی یہ متعلق ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے متفرق مسائل کا عنوان ان کو دیا گیا۔ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے زکوٰۃ میں کون سا جانور لیا جائے گا، یعنی اگر جانور اس کے پاس یعنی طبیعہ یا مسنہ، یا اگر ہم بات کریں بنت مخاض بنت لبون اونٹوں کی زکوٰۃ میں، تو اس میں اعلیٰ قسم کا بھی ہے، ادنیٰ قسم کا بھی ہے، متوسط بھی ہے، تو کون سا لیا جائے گا، تو اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور ساتھ یہ کہ اگر بنت لبون دینا تھا لیکن اس کے پاس بنت لبون نہیں ہے بلکہ بنت مخاض ہے یا اس سے اوپر کا حقہ ہے، تو پھر کیا کریں، تو اس چیز کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ جانور کی جگہ قیمت دے سکتے ہیں، یا کوئی اور مال تھا زکوٰۃ کا، اسی مال کی جگہ پر اس کی قیمت دینا درست ہے یا نہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ درمیان سال میں حاصل ہونے والے مال کو نصاب کے ساتھ جمع کریں یا نہ کریں، یا اس پہ الگ سے سال شمار کریں، اس حوالے سے ائمہ کے اقوال ہم پڑھیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ کام کاج کے لیے، سواری کے لیے، یا بوجھ ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے جو جانور رکھے ہوئے ہیں، گدھا ہے، خچر ہے، یا گھوڑا ہے، یا اسی طریقے سے بیل کے اوپر بھی لوگ سامان لاتے ہیں، اور اس طریقے سے زمین کے اندر ہل چلاتے ہیں، تو ان کے اندر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس حوالے سے ائمہ کے اقوال بھی ہم جانیں گے۔ قال ومن وجب علیہ سن، اگر کسی شخص کے اوپر یعنی بڑا جانور لازم تھا، یا مسن، یہاں پہ یہ لفظ دوسرے نسخوں کے اندر ہے مسن، کہ مسن دینا لازم تھا۔ مسن ہم نے گائے اور بھینس کی زکوٰۃ میں پڑھا تھا، 2 سال کا بچڑا یا مذکر یا مؤنث۔ فلم توجد، وہ نہ پایا جائے، اخذ المصدق اعلی منہا، تو مصدق یعنی زکوٰۃ کے اوپر مامور، زکوٰۃ جمع کرنے والا حاکم وقت کی طرف سے عامل، وہ لے گا اعلی منہا، اس مسنہ سے اعلی لے لے گا، رد الفضل، اور جو اس کی اضافی قیمت بنے گی وہ نصاب کے مالک کو لوٹا دے گا۔ او اخذ دونہا، یا مسن نہیں مل رہا، اس سے نیچے کا مل رہا ہے، تو اس چھوٹے کو یا اس سے نیچے والے کم قیمت والے کو لے لے گا۔ وَأَخَذَ الْفَضْلَ، اور ساتھ ہی نصاب کے مالک سے اضافی جو بنتا ہے زکوٰۃ کا وہ قیمت کے طور پر لے لے گا۔ تو اس مسئلے کی صورت یہ ہوئی کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس مثال کے طور پر 25 اونٹ ہیں، اس کے پاس 25 اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ بنت مخاض آتی ہے، لیکن اس کے پاس بنت مخاض نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس یا تو اعلیٰ قسم کا بنت لبون یا حقہ ہے، یا پھر بنت مخاض سے بھی بالکل چھوٹا 1 سال کے اندر چلنے والا بچہ ہے۔ اب کیا کریں، یعنی جس کو فصیل کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں صاحب ہدایہ کا رجحان یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر جو جمع کرنے والا مامور شخص عامل ہے، اس کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ یا تو کیا کرے کہ اس سے اوپر والا جو حقہ ہے یا اعلیٰ قسم کا جو جانور ہے مالک کے پاس وہ لے لے، اور اس کی جو قیمت اضافہ ہے بنت مخاض سے وہ واپس کر دے مالک کو۔ اور دوسری صورت اور دوسرا اختیار اس کو ہم یہ دیتے ہیں کہ جو چھوٹے درجے والا جو فصیل ہے وہ لے لے، اور مالک نصاب کو یہ کہے کہ بھائی بنت مخاض کی قیمت سے تو چونکہ یہ کم ہے،
لہذا بنت مخاض کی قیمت میں اور اس میں جو تفاوت ہو وہ تفاوت آپ مجھے دے دیں. اگر بنت مخاض کی قیمت مثال کے طور پر 50,000 روپیہ ہے اور یہ جو فصیل ہے چھوٹا یہ 25,000 کے، تو 25,000 کے بدلے میں یہ لے لے، بقیہ 25,000 مالک نصاب سے وصول کر لے. یہ صاحب ہدایہ کا رجحان ہے کہ عامل کو اختیار دیا جائے گا، لیکن دیکھا جائے تو یہاں پہ اختیار وہ خود مالک نصاب کو ہونا چاہیے. یعنی راجح قول یہی ہے کہ مالک نصاب کو اختیار ہونا چاہیے، چونکہ آسانی اس کے لیے ہے کہ وہ کیا چیز دینے میں آسانی سمجھتا ہے. لہٰذا اگر وہ اعلیٰ دینے میں آسانی سمجھتا ہے تو اس کو اختیار ہونا چاہیے، ادنیٰ دینے میں آسانی سمجھتا ہے تو اس کو اختیار ہونا چاہیے. وَهَذَا يَبْتَنِي عَلَىٰ أَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ جَائِزٌ عِندَنَا عَلَىٰ مَا نَذْكُرُهُ إِن شاء اللَّهُ تَعَالَىٰ. یہ مسئلہ اس بات کے اوپر بھی مبنی ہے کہ قیمت کا لینا زکوٰۃ کے باب میں یہ احناف کے نزدیک جائز ہے. کوئی جانور دیں یا وہی مال دیں، اس کی قیمت دینا یہ بھی جائز ہے. اس کو ہم اگلے متن کے اندر انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. الا ان فی الوجہ الاولی، پہلی صورت میں جہاں پہ اعلیٰ موجود ہے، یعنی بنت مخاض دینا تھا لیکن اس کے پاس بنت مخاض تو نہیں لیکن بنت لبون یا حقہ موجود ہے. اس صورت میں لہو یعنی عامل کو اختیار دے رہے ہیں، اس کو اختیار ہے کہ اللہ یاخذ، وہ اس بنت لبون کو یا حقہ کو نہ لے، یطالب بعین الواجب او بقیمتہ، عین ہی واجب جو بنت مخاض ہے اسی کا مطالبہ کرے یا اس کی قیمت کا مطالبہ کرے. یہ اس کو یعنی عامل کو اختیار ہے. لأنہ شراء، اس لیے کہ اس صورت میں شراء ہے. شراء اس طور پر ہے کہ اگر آپ اعلیٰ لیں گے، عامل اگر اعلیٰ لے گا تو اعلیٰ میں وہ بنت مخاض کے برابر کی قیمت تو اس میں سے کاٹ دے گا، بقیہ جو اس کی اضافی قیمت ہوگی وہ عامل خریدے گا اس کو، اس بنت لبون کو یا حقے کو، اور خرید کر اس کے بدلے میں اس کو یعنی مالک نصاب کو قیمت دے گا. تو یہ ایک خرید ہو رہی ہے بقیہ حصے میں. تو خرید کے اندر جبر نہیں چلتا. جب جبر نہیں چلتا لہٰذا اس میں ہم نہ مالک نصاب پر جبر کریں گے اور نہ ہی عامل پر جبر کریں گے. لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ ہی لے، بلکہ اس کو کہے کہ یار آپ مجھے یا تو بنت مخاض ہی لے کر دے دیں کہیں سے، اور یا پھر یہ کہ اس کی بقدر کی مجھے قیمت ہی دے دیں، یہ اعلیٰ مجھے نہ دیں، کیونکہ اس میں یعنی مجبور میں آپ کو نہیں کر سکتا. وفی الوجہ الثانی یجبر، اور دوسری صورت کے اندر یجبر عامل کے اوپر جبر کیا جائے گا. عامل کو کہا جائے گا کہ آپ لے لیں. دوسری صورت وہ تھی جو بنت مخاض سے کم درجے کا جانور تھا یعنی فصیل تھا، وہ لے لے اور ساتھ ہی مالک نصاب سے بنت مخاض کی قیمت کی بقدر جو بقیہ قیمت بچتی ہے وہ بھی لے لے. لأنہ لا بیع فیہ، اس میں تو کوئی بے نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی عامل کوئی حصہ خرید تو نہیں رہا بلکہ باقاعدہ فصیل بھی لے رہا ہے اور ساتھ مالک نصاب سے اور مال بھی لے رہا ہے. لأنہ لا بیع فیہ وإعطاء بالقیمہ، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ قیمت کو ادا کرنا ہے، تو مالک نصاب فصیل بھی دے رہا ہے، چھوٹا بچہ بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ہی بنت مخاض کی قیمت کی بقدر جو بقیہ حصہ ہے وہ بھی دے رہا ہے. اس صورت میں عامل یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں یہ نہیں لیتا ہوں فصیل، آپ مجھے قیمت ہی دے دو، کیونکہ یہاں پہ کوئی خرید و فروخت تو ہو نہیں رہی. وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ عِندَنَا، یہ آ گیا مسئلہ کہ قیمتوں کا دینا بھی زکوٰۃ کے اندر احناف کے نزدیک جائز ہے. وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ، اسی طریقے سے جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں ان کے اندر جو چیز واجب ہوتی ہے تو اس کی جگہ پہ قیمت بھی دے سکتے ہیں. جیسے کہ کفارہ ہے، کفارے کے اندر اگر مثال کے طور پر اگر کوئی جانور دینا ہے یا کفارے کے اندر جو چیز اس نے اس کے اوپر لازم اس کی جگہ پر اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے. جیسے کہ قسم کا کفارہ ہے، مسکین کو کھلانے کے بجائے اس کو پیسے بھی دے سکتا ہے. تہار کا کفارہ ہے، قتل کا کفارہ ہے. وصدقۃ الفطر، صدقہ فطر کے اندر اگر آپ متعین گندم یا کھجور نہیں دیتے بلکہ اس کی جگہ پر قیمت دے سکتے ہیں. عشر کے اندر وہ متعین فصل کی جگہ پر اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. والنذر، اور اس طریقے سے نظر مانی تھی کسی متعین جانور کی یا کسی چیز کی، اس کی جگہ پر اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. تو یہ احناف کے نزدیک ہے. وقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز، جائز نہیں ہے قیمت کا دینا. اتباعا للمنصوص
نص کے اندر جو چیز وارد ہے اس کی اتباع کرتے ہوئے. نص کے اندر تو ہم نے پچھلے تمام اسباق کے اندر احادیث ہم نے دیکھی کہ جس میں یہ ہے کہ بھئی اتنی گائے میں ایک طبیعہ ہوگا، اتنی گائے میں ایک مسنہ ہوگا، اتنی بکریوں میں ایک بکری ہوگی، اتنے اونٹوں میں یہ بنت مخاض ہوگا. تو دیکھیں وہاں پہ جانور ہی دینا اور اسی میں سے ہی ایک جز کا دینا مراد ہے، اور قیمت کا تو کہیں پہ ذکر نہیں ہے، لہذا قیمت نہیں ہوگی امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک. خاص کرتے ہیں ہدی پر اور قربانی پر. ہدایہ ہدی کی جمع ہے جو حاجی حرم کے اندر جا کر مینا کے اندر جا کر قربانی کرتا ہے. والضحایا، اور اسی طریقے سے قربانی کا جانور، تو دیکھیں وہاں پر قیمت دینا جائز نہیں ہے بلکہ جانور ہی ذبح کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی اسی طرح کا ہے، اس میں بھی جانور یا متعین چیز ہی دی جائے. ولنا، احناف کا جواب یہ ہے کہ ان الامر بالاداء الى الفقیر ایصال للرزق الموعود الیہ، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے فقیر کی طرف. وہ حکم اصل میں کیا ہے؟ ایصال، پہنچانا ہے اس رزق کو جس رزق کا فقیر کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. وعدہ اللہ تعالیٰ نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کے اندر کیا ہے 12ویں سپارے کی پہلی آیت. تو کسی کو تو اللہ تعالیٰ نے اسباب دے دیے اور اس طریقے سے رزق دے دیا، اور کسی کو اس طریقے سے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ تمہیں میرے امیر اور مالدار بندے وہ تمہیں دیں گے، تو اس طریقے سے اس کو رزق پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اصل مقصود زکوٰۃ سے وہ رزق پہنچانا ہے فقیر تک جو رزق اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جس کا وعدہ کیا ہے. فیکون ابتالا، یہ جو موعود رزق ہے، یہ رزق اگر دیکھا جائے تو اس میں تو کسی خاص چیز رزق کی قید تو نہیں ہے کہ بھئی جانور ہی دو یا فلان چیز ہی متعین کر کے دو، مطلب اس کی جو حاجت ہے اس کو پوری کرو. فیکون ابتانا لقید الشاۃ، لہذا بکری ہی دینا بکریوں کی زکوٰۃ میں یا اونٹوں کی زکوٰۃ میں، اسی ہی کو دینا اس کی قید کو باطل کرتا ہے یہ والی آیت. فصار کالجزیہ، یہ جزیے کی طرح ہو گیا. جس طرح آپ جزیہ لیتے ہیں یعنی ٹیکس وصول کرتے ہیں غیر مسلم سے یا اقلیتوں سے جو جن کو ان کے زمینوں کے اوپر ہی برقرار رکھا ہے اور ان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ اسی مال میں سے یا اسی فصل میں سے ہی وہی فصل دے دو بلکہ اس کی قیمت بھی دے دو. خلاف الہدایہ، کیونکہ جزیے کے اندر مقصود تو یہ ہے کہ جو مجاہدین ہیں ان کی حاجت پوری کرنی ہے اس کے ذریعے سے، تو وہ حاجت چاہے وہ جو فصل ملتی ہے اس سے کر سکتے ہیں یا رقم اس کی قیمت ملتی ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں. بخلاف الہدایہ، امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو اس کو ہدی پر اور قربانی پر قیاس کیا ہے، فرماتے ہیں کہ بخلاف ہدی کے اس کے اوپر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ لأن القربۃ فیہا اراقۃ الدم، اس لیے کہ وہاں پر جو قربت حاصل کرنا ہے وہ ہے خون کا بہانا. وہاں پہ تو یہ نہیں ہے کہ گوشت کی تقسیم، وہاں پہ خون کا بہانا یہ اصل قربت ہے. وہ لا یعقل، اور وہ ایک غیر معقول چیز ہے کہ خون بہایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ثواب بھی مل رہا ہے. وجہ القربت فی المتنازع فی، اور جہاں پر یہ زکوٰۃ کا جو متنازع فی مسئلہ ہے اس کے اندر جو قربت ہے وہ ہے سد خلت المحتاج، محتاج کی حاجت کو پورا کرنا، اس کی مجبوری کو ختم کرنا. وہ معقول، اور یہ ایک معقول چیز ہے، لہذا ایک معقول چیز کو غیر معقول چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ صَدَقَةٌ، عوامل یعنی کام کاج کے لیے رکھے ہوئے جانور جیسے بیل وغیرہ ہے، ہل چلاتے ہیں، والحوامل اور بوجھ اٹھانے والے جو جانور ہوتے ہیں، والعلوفہ اور وہ جانور جن کو گھر کے اندر رکھ کر چارہ وغیرہ کھلایا جاتا ہے، تجارت کے لیے نہیں ہیں، ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے احناف کے نزدیک، سوائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے. فرماتے ہیں ظواہر النصوص، ان کے نزدیک نص کا ظاہر ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے لو، تو اس میں تو کوئی بھی قید نہیں ہے کہ عوامل یا حوامل یا علوفہ ہیں تو نہ لو، نہیں ہے تو لو. ولنا، احناف کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی الحوامل والعوامل ولا فی البقرۃ المثیرۃ صدقہ، ان سب کے اندر اس طرح بقرہ یعنی وہ بیل جو مثیرہ حال چلانے کے لیے رکھا گیا ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. نہیں، ان الفاظ کے ساتھ تو یہ روایت نہیں ملی، البتہ اس طریقے سے ہے کہ ہاتھ ربع العشور من کل 40 درہما، اس میں یہ کہ ولیس علی العوامل شیء،
اس طریقے سے لیس فی المثیرۃ صدقۃ، دارقطنی کے اندر یہ روایت اس طریقے سے ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے. اور اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی العوامل والحوامل صدقہ، اور یہ صحیح سند اعلی سنن کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے. تو خلاصہ یہ کہ الگ الگ الفاظ کے اندر یہ روایت مختلف کتب حدیث کے اندر موجود ہے. وَلِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمَالُ النَّامِي، عقلی دلیل دے رہے ہیں احناف، اصل سبب زکوٰۃ کے واجب ہونے کا وہ مال ہے جو بڑھنے والا ہو اور مال نامی ہو. وَدَلِيلُهُ، اور اس کی دلیل کیا ہے، الاسامہ، کہ اس جانور کا سائمہ بنانا، یعنی اس کو یعنی باہر سے وہ چر کر گزارا کرتا ہے اور ساتھ ہی افزائش نسل کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے. تو افزائش نسل یعنی وہ بڑھ رہا ہے نا، بڑھوتری ہو رہی ہے، یہ دودھ وغیرہ کے لیے، تو اس میں دودھ اس کا بیچا جا رہا ہے. تو دیکھیں یہ بھی ایک طرح کی بڑھوتری ہے. اور یا یہ کہ اول اعداد للتجارہ، یا تجارت کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اس کو فروخت کر کے مال کمائیں گے. تو یہ دو اس کی دلیلیں ہوتی ہیں مال نامی کی. ولم یوجد، اور یہ جو بوجھ اٹھانے والے جانور ہیں ان کے اندر تو یہ نہیں ہے، یہ تو اپنے کام کاج کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یا جانور جو ہے وہ حال چلانے والا، یہ بھی اپنے کام کاج کے لیے، بڑھوتری اس میں کوئی ہو ہی نہیں رہی. ولم یوجد. وَلِأَنَّ فِي الْعَلُوفَةِ تَتَرَاكَمُ الْمَؤُونَ، اور علوفہ جو گھر کے اندر جس کو رکھ کر چارہ کھلایا جاتا ہے اس کے اندر تو بوجھ یعنی خرچ اور زیادہ ہو جاتا ہے. تتراکم کا معنی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر خرچ ہو جاتا ہے. فَيَنْعَدِمُ النَّمَاءُ مَانًا، تو اس کے اندر بڑھوتری بالکل منعدم ہو چکی ہے. اگرچہ اس کا کوئی بچہ ہوگا لیکن افزائش نسل کے لیے اس کو نہیں رکھا جا رہا، اپنے کام کاج کے لیے، یا زیادہ حصہ سال کا اس کو گھر میں رکھ کر چارہ کھلایا جاتا ہے تو بوجھ آ رہا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ خرچہ آ رہا ہے. ثم السائمہ، اب سائمہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہی التی، سائمہ وہ جانور ہوتے ہیں تکتفی بالرعی فی اکثر الحول، جو سال کا اکثر ایسا پیر سے چر کر اکتفا کرتے ہوں. حتی لو علفها نصف الحول او اکثر، اگر اس کو چارہ دیا ہے مالک نے نصف سال یا اس کا اکثر ایسا گھر میں باندھ کر، کانت علوفہ، اس کو علوفہ کہیں گے، علوفہ علف سے ہے، چارے سے ہے، یعنی جس کو چارہ گھر کے اندر کھلایا جاتا ہے. لأن القلیل تابع للاکثر، اس لیے کہ جو کم ہوتا ہے وہ اکثر کے تابع ہوتا ہے. اگر اکثر حصہ سال کا اس کو گھر میں رکھا جاتا ہے تو گویا کہ پورا ہی سال رکھا جاتا ہے، کیونکہ باقی چھوٹا سا جو سال کا حصہ ہے جس میں وہ باہر چرتا ہے اس کو ہم اکثر کے تابع کر دیں گے. لا یاخذ المصدق خیار المال ولا رضالته، مصدق یعنی عامل، زکوٰۃ جمع کرنے والا، وہ مال کا عمدہ حصہ نہیں لے گا زکوٰۃ میں، ولا رضالته، نہیں اس کا بالکل رذیل اور گھٹیا حصہ لے گا. تو کیا لے گا؟ فرماتے ہیں ویاخذ الوسط، درمیانہ لے گا. لقول علیہ السلام لا تاخذوا من حضرات اموال الناس، لوگوں کے اموال میں سے قیمتی اموال زکوٰۃ میں مت لو، ای کرائمھا، وخذوا من حواشی اموالہم ای اوساطھا، حواشی یعنی ایک طرف سے ان کے اموالوں کو لے لو، مطلب یہ ہے کہ ای اوساطھا یعنی درمیانے قسم کے جانور زکوٰۃ میں لے لو. ولأن فیہ نظرا من الجانبین، درمیانہ لینے میں جانبین کی طرف نظر ہے. فقراء کے اندر کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے کہ ان کو ایک درمیانے قسم کا جانور مل جائے گا یا مال مل جائے گا، اور مالک نصاب کے لیے بھی ہے کہ اس کا عمدہ مال نہیں گیا بلکہ درمیانہ سا گیا ہے. قال ومن كان له نصاب فاستفاد في اثناء الحول من جنسه ضمه اليه وزكاه به، پھر کسی کا ایک نصاب تھا، چاہے وہ اونٹوں کا نصاب تھا، گائے کا تھا، بکری کا تھا، یا کسی اور یعنی دراہم کا تھا، نصاب اس کے پاس تھا. فاستفاد في اثناء الحول من جنسه، اسی جنس سے سال کے درمیان میں اس نے کوئی اور مال حاصل کر لیا. مثلا پہلے اس کے پاس 1000 درہم تھا، نصاب تھا، 6 مہینے کے بعد سال کے درمیان میں اس کے پاس 1000 درہم یا 100 درہم اور آ گیا، یا ہر دن اس کے پاس دراہم آتے گئے، اضافہ ہوتا گیا. یا پہلے سال کے شروع میں اس کے پاس 25 اونٹ تھے اور 6 مہینوں کے بعد اس کے پاس 5 اونٹ اور آ گئے، پھر 10 اونٹ اور آ گئے. تو یہ سال کے درمیان میں جو اسی جنس سے مال اس نے حاصل کیا، تو فرماتے ہیں کہ ضمہ الیہ، اس کو یہ جو مال ملنے والا مستفاد مال ہے سال کے درمیان میں، اس کو بھی اپنے نصاب کے ساتھ جمع کرتا جائے گا. الگ سے اس پہ سال گزارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو پہلے سے سال چل رہا ہے نصاب کا اس کے ساتھ اس کو جمع کرتا جائے گا، چونکہ جنس بھی ایک ہے اور آسانی ہی بھی اسی میں ہے. وزکاہ بہ، اور سال کے آخر میں اس سب کی زکوٰۃ دے دے گا، اگرچہ بیچ میں کچھ اجزاء ایسے ہیں کہ جن کے اوپر سال پورا نہیں بھی گزرا. وقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یضم، اس کو نہیں ملایا جائے گا.
یعنی اسی جنس کا مال بھی اگر آ جائے تو پھر بھی اس کو نہیں ملایا جائے گا، لأنہ اصل فی حق المالک، اس لیے کہ ملک حق میں یہ اصل ہے. جو درمیان سال میں مال آیا یعنی مزید 10 اونٹ اور آگے، یہ ملکیت کے حق میں ایک مستقل ہے، یہ پچھلے والے ملکیت کے تابع تو نہیں ہے بلکہ مستقل طور پر یہ حاصل ہوا ہے. جب مستقل ہے اپنی ملکیت میں فقضا فی وظیفتی، لہذا زکوٰۃ کا جو وظیفہ ہے اس کے اندر بھی یہ مستقل ہوگا، اصل ہوگا، کسی کے تابع نہیں ہوگا. بخلاف الاولاد والارباح، بخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اولاد کے یعنی اونٹیوں، اسی اونٹنی کے آگے بچے ہوئے ہیں سال کے درمیان میں، یا اسی کا کوئی آگے نفع ہوا ہے یعنی انہی دراہم کا آگے نفع ہوا ہے، تو نفع کے یہ چونکہ نفع اور یہی اونٹنی کے بچے اس کے تابع ہیں، جب ملکیت میں تابع ہیں تو وہ وظیفے میں بھی تابع ہوں گے. لأنها تابعة فی الملک، کیونکہ وہ ملکیت میں تابع ہیں، حتی ملکت بملک الاصل، کہ وہ اصل کی ملکیت کی وجہ سے ہی یہ ابھی بھی ملکیت میں آیا کہ پہلے اونٹنی ملکیت میں تھی تو اسی وجہ سے اس کے بچے بھی ملکیت میں آئے ہیں، تو اس لیے وظیفے میں بھی وہ تابع ہوں گے. ولنا، امام شافعی رحمۃ اللہ کے مسلک کا خلاصہ یہ ہوا کہ بے شک جنس کا مال سال کے درمیان میں آ جائے اس کو نصاب کے ساتھ جمع نہیں کریں گے. ہاں اگر وہ جنس کا مال ایسا ہے کہ اسی نصاب کی اولاد ہے یا اسی نصاب کا ہی نفع ہے تو پھر وہ اس کے چونکہ تابع ہے لہٰذا اس کو جمع کریں گے. اور اگر وہ خریدا ہوا ہے یا کہیں اور سے میراث میں ملا ہے یا گفٹ میں ملا ہے تو اس کو جمع نہیں کریں گے اگرچہ وہ جنس ایک ہو. احناف کہتے ہیں کہ ان المجانسۃ ہی العلہ فی الاولاد والارباح، آپ نے اولاد اور ارباح یعنی نفع کو اور آلات کو تو لے لیا اور اس کو جمع کرنے کی بات کر لی، تو اس کے اندر اگر آپ علت دیکھیں تو علت تو مجانست ہے. علت تو اس میں یہ ہے کہ جنس ایک تھی تو آپ نے کہا کہ بھئی اس کو جمع کر دو، اگر جنس ایک نہ ہوتی تو آپ بھی اس کو نہ جمع کرتے. جب علت جنس ہے تو یہ جنس دوسری جگہ پر بھی تو پائی جاتی ہے نا، جس صورت میں وہ خرید کر لے کر آتا ہے اونٹوں کو، اور جس صورت میں اس کو کوئی گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو ادھر بھی تو جنس ہے، لہٰذا ادھر بھی جمع کرو. لأن عندها يتعثر المیز، لہٰذا جب جنس ایک ہوتی ہے تو اس وقت تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا مال یا کون سے دراہم یہ سال کے شروع سے چل رہے ہیں اور کون سے ابھی ملے، کیونکہ ہر دن مثلا دراہم کے اندر اضافہ ہو رہا ہے کسی کے پاس، تو ہر ایک درہم کے اوپر الگ سے سال گزارے، یہ تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا. تو اب کیا کریں؟ لہٰذا یہی ایک صورت ہے کہ جب جنس ایک ہے تو جس طریقے سے بھی آ رہا ہے اس کو جمع کرو نصاب کے ساتھ. فیاسر اعتبار الحول لکل مستفاد، ہر حاصل ہونے والے مال، ہر دن حاصل ہونے والے مال کے اوپر سال کا اعتبار کرنا بہت ہی مشکل ہے. وما شرط الحول الا للتيسير، اور سال کا جو اعتبار ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہی آسانی کے لیے ہیں، آسانی کے لیے کرتے، تو یہاں پر اگر ہر جز پر سال گزارنا لازم کرا دیں گے تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. اس بحث کا خلاصہ ہم یہاں پہ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان سال میں جمع ہونے والے مال کو نصاب کے ساتھ ملایا جائے یا نہ ملایا جائے، تو ائمہ کے اقوال کو دیکھتے ہیں. تو درمیان سال میں جو ملنے والا مال ہوگا اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نصاب کی وہ جنس سے ہو، اور نصاب کی جب جنس سے ہوگا تو اس میں پھر دو صورتیں ہوں گی کہ نصاب کی خود اولاد ہے یا اس کا نفع ہے، یا یہ ہے کہ اگر وہ نصاب کی اولاد ہے یا نفع ہے اس صورت میں پھر بالاجماع اس کو ملایا جائے گا، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی ملایا جائے گا اور احناف کے نزدیک بھی ملایا جائے گا. اور اگر دوسری صورت ہے کہ خریدا ہے یا میراث وغیرہ میں ملا ہے تو جنس کا ہے لیکن خریدا ہے، اس کو ملایا جائے گا یا نہیں ملایا جائے گا، تو احناف کے نزدیک ملایا جائے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک نہیں ملایا جائے گا. اسی طریقے سے دوسری قسم ہے سال کے درمیان میں ملنے والا مال وہ نصاب کی جنس سے نہیں ہے، مثلا اونٹ نصاب میں، لیکن اب جو سال کے درمیان میں ملا ہے وہ گائے ہے یا بکری ہے، تو اس کو ملایا جائے، تو فرماتے ہیں کہ بالاجماع نہیں ملایا جائے گا. قال صاحب خدوری فرماتے ہیں کہ والزکاة عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ فی النصاب دون العفو، کہ زکوٰۃ جو لازم ہوتی ہے شیخین کے نزدیک وہ عفو بے نہیں ہوتی بلکہ نصاب میں لازم ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 9 اونٹ ہیں، تو 9 اونٹوں میں صرف ایک بکری ہے، چونکہ 10 ہوں گے تو 2 بکریاں ہوں گی، تو 9 اونٹوں میں ایک بکری ہے، تو شیخین فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک بکری ہے حقیقت میں یہ 5 اونٹوں کی ہے، 5 اونٹوں میں ایک بکری ہے. کیا جو 4 اونٹ اس کو عفو کہتے ہیں، درمیان میں یعنی 2 نصابوں کے درمیان کا جو ایسا اس کو عفو کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس بکری کا کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فیہما،
یعنی یہ جو زکوٰۃ کا تعلق ہوتا ہے یہ عفو کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور نصاب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک بکری ہے یہ 5 اونٹ ادھر کے اور ساتھ یہ بیچ میں 4 اونٹ یہ پورے 9 کے مقابلے میں یہ بکری ہے. لہٰذا اگر ان میں سے 9 میں سے اگر ایک اونٹ بھی کم ہوگا تو بکری کا جو نصاب ہے بکری جو زکوٰۃ میں دی گئی ہے اس کی قیمت کے اندر بھی اتنا ہی حصہ یعنی اس کے 9 حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ کم کیا جائے گا. حتی لو ہلک العفو اگر عفو ساری کی ساری ہلاک ہو جائے, مثال کے طور پر 4 اونٹ ہلاک ہو گئے 5 پیچھے ہیں, بقیہ نصاب باقی ہے. بقیہ کل الواجب عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ, شیخین کے نزدیک تو ابھی تک کل واجب باقی ہے کیونکہ 5 اونٹ ہیں, 5 کے اندر ایک بکری ہوتی ہے. وعند محمد و ظفر رحمہم اللہ, ان دونوں کے نزدیک یسقط بقدرہ, اس عفو کی بقدر ساقط ہو جائے گا. مطلب 4 اونٹ چلے گئے ہیں تو گوئے کہ بکری کے بھی 9 حصے قیمت کے کر کے ان میں سے 4 حصوں کو نکالا جائے گا, مالک کو واپس کیا جائے گا. ان کی دلیل یہ ہے امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کی کہ ان الزکوٰۃ وجبت شکرا لنعمت المال, زکوٰۃ جو واجب ہوئی ہے وہ مال کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے طور پر ہے. اور والکل نعمہ, حالانکہ سارے کے سارے یہ جو 9 اونٹ ہیں یہ سارے کے سارے نعمتیں ہیں, جب نعمتیں تو لہذا سب کے مقابلے میں ہونی چاہیے. ولہما, شیخین کی دلیل قول علیہ السلام بخمس من الابل السائمۃ شاۃ, یعنی سائمہ اونٹوں میں سے 5 اونٹوں کے اندر ایک بکری ہے. ولیس فی الزیادۃ شیء, پھر اس کے بعد زیادتی میں کچھ بھی لازم نہیں ہے. حتی تبلغ 10, یہاں تک کہ تعداد 10 تک پہنچ جائے. یہاں پر دیکھیں زیادتی میں کچھ بھی لازم نہیں ہے تو مطلب یہ کہ عفو کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے زکوٰۃ کا. وہکذا قال فی کل نصاب, اسی طریقے سے ہر نصاب کے اندر بھی ہے. ونفى الوجوب عن العفو, عفو سے وجوب کی نفی کر دی ہے حدیث میں. ولأن العفو تبع للنصاب, اگلی دلیل ہم دیتے ہیں کہ عفو جو ہے وہ نصاب کے تابع ہے. جب نصاب کے تابع ہے تو فیصرف الہلاک اولا الی التبع, اسی وجہ سے اگر مال ہلاک ہوتا ہے نا تو اس کو سب سے پہلے تابع کی طرف لوٹایا جاتا ہے. جہاں پر بھی اگر ایک اصل ہو دوسرا اس کے تابع ہو تو جو بھی نقصان آتا ہے اس کو پہلے تابع کی طرف لوٹایا جاتا ہے, وہاں سے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے, اس کے بعد اصل کی طرف آتے ہیں. لہٰذا جیسے کہ کرربح فی مال المضاربہ, مضاربت کے مال کے اندر اگر نقصان ہو جائے تو پہلے نفع سے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے پھر اصل کی طرف آتے ہیں. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ یصرف الہلاک بعد العفو الی النصاب الاخیر, کہ اگر ہلاک ہونے والا مال اتنا زیادہ ہے کہ عفو کی طرف پہلے پھیرا اور اس سے بھی بچ گیا تو اس کے بعد پھر اس کو آخری نصاب کی طرف پھیرا جائے گا. یعنی نصاب 3-4 حصے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد آگے عفو ہے. تو مثال کے طور پر 25 اونٹ وہ ان کے اندر ایک بنت مخاض ہے اور 36 اونٹوں کے اندر جا کر ایک بنت لبون ہے. تو کسی کے پاس 36 اونٹ تھے تو اس میں ایک بنت لبون تھی, ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 15 اونٹ ہلاک ہو گئے, جو 15 اونٹ ہلاک ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے ہم نے ہلاک ہونے والوں کو عفو کی طرف پھیرا. عفو کیا تھا, 35 سے لے کر 26 تک, یہ جو بیچ میں تھا یہ عفو تھا, اس کی طرف ہم نے پھیرا تو 10 اونٹ گوئے کہ ہلاک کا تلافی اس عفو سے ہوگی. بقیہ اب 5, اب ہم کہاں سے اس کو نکالیں, تو بقیہ 5 ہم اسی آخر سے یعنی 20 سے 25 کے بیچ کا جو ہے اس میں سے ہم نکالیں گے, یہ آخری گوئے کے نصاب ہے, اس سے ہم نے ان کو منفی کرنا ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یصرف الی العفو اولا, سب سے پہلے عفو کی طرف پھیریں گے نقصان کو, ثم الی النصاب شیئا, پھر نصاب کی طرف مشترکہ طور پر پھیریں گے کہ پورے اس 25 کے اندر سے ہی ہم نے 5 کو نکال دینا ہے اور منفی کر دینا ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ نہیں, 20 کے بعد جو 5 ہیں ان میں سے نکالنا ہے, سب کے اندر مشترک طور پر تلافی نہیں کرنی. اس کا یعنی ثمرہ اس طرح نکلے گا کہ ان 35 اونٹوں میں سے مثلا اگر 15 ہلاک ہو گئے تو 15 کے 15 کو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آخری جو 15 ہیں ان میں سے ہی نکال دیں گے. لہٰذا 20 اونٹوں کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرمائیں گے کہ بس 4 بکریاں ہوں گی, جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 بکریاں نہیں بلکہ ہم مشترکہ طور پر 25 اونٹوں کے اندر گوئے کہ ایک بنت مخاض تھی, لہٰذا 5 اونٹ اس میں سے گوئے کہ مشترک طور پر نکل گئے تو بنت مخاض کا گوئے کہ ایک خمس, 5 5 25 ہوتا تو ایک خمس کم کر دیا جائے گا. بنت مخاض ہی ہوگی لیکن اس کی قیمت کا ایک خمس کم کر دیا جائے گا. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں, یہ جو
بنت مخاز تھی تو یہ 35 تک جتنے اونٹ ہیں، 36 کے اندر تو بنت لبون ہے، 35 تک جتنے اونٹ ہیں ان سب کے لیے تھی. تو لہٰذا جب اس میں سے 15 ہلاک ہو گئے تو گویا کہ 35 کے اگر ہم 7 حصے کریں تو 7 پنجے 35، تو ادھر سے بنت مخاز کی بھی قیمت کے ہمیں 7 حصے کرنے پڑیں گے. 7 حصوں میں سے گویا کہ 3 پنجے 15، 3 حصے گویا کہ ضائع ہو گئے ہیں، تو لہذا بنت مخاز کی بھی 3 حصے قیمت کے کاٹ دیے جائیں گے، واپس مالک نصاب کو دے دیے جائیں گے، اور بقیہ جو 4 حصے ہیں بنت مخاز کے ان کو زکوٰۃ میں دے دیا جائے گا. تو یہ ہو گیا. اور اس میں بہرحال راجح قول جو ہے وہ شیخین کا ہے کہ عفو کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. عفو اگر ہلاک بھی ہو جاتا ہے تو اگر نصاب باقی ہے تو زکوٰۃ میں سے کوئی جو دیا ہوا مال ہے اس کو کم نہیں کیا جائے گا. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم مزید اس کے متفرق مسائل کو لے کر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.